اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج 4 نومبر 2024 کی جنگ اخبار میں چھپنے والا روزنِ دیوار سے طارق قاسمی صاحب کا کالم میری کہانی گزشتہ سے پیوستہ۔ وزیر آباد میں ایک سینما تھا جس میں عموماً انڈین فلمیں لگتی تھیں، کیونکہ ابھی پاکستانی فلم انڈسٹری اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہوئی تھی۔ یہ سینما شہر سے قدرے باہر تھا، چنانچہ میرا یا میرے دوستوں کا ادھر سے گزر نہیں ہوتا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ بعض فیملیز بھی باکس میں بیٹھ کر یہ فلمیں دیکھتی تھیں۔ میں نے اپنی زندگی کی پہلی فلم لاہور آ کر دیکھی۔ یہ بھی ایک انڈین فلم تھی اور میرے برادر بزرگ ضیاء الحق قاسمی مرحوم والد ماجد سے چوری یہ فلم دکھانے لے گئے تھے۔ اس زمانے کی فلمیں بہت سادہ ہوتی تھیں، فحاشی کا نام و نشان نہیں تھا، ہیرو ہیروئن بھائی بہن لگتے تھے۔ سینما ہال کی دیواروں پر ترچھے پنکھے لگے ہوتے تھے۔ جب فلم بینوں کی پسند کا کوئی گانا آتا تو تماشائی خراج تحسین ادا کرنے کے لیے ان پنکھوں پر سکوں کا چھٹا مارتے، جس سے ایک چھنکار پیدا ہوتی۔ فلم کے اختتام پر یہ سکے خاک روب کے حصے میں آتے۔ اس زمانے میں اخبار کا سائز چھوٹا ہوتا تھا اور وہ بلیک اینڈ وائٹ میں چھپتے تھے۔ صفحات بھی بہت کم ہوتے تھے، تصویریں نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی۔ تصویر صرف کسی بڑے لیڈر کی شائع ہو سکتی تھی۔ اخبارات کے ایڈیٹر علمی اور ادبی شخصیات کے حامل ہوتے تھے، چنانچہ زبان کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ رنگین ایڈیشن نام کی کوئی چیز نہیں تھی، طباعت کچھ زیادہ معیاری نہیں ہوتی تھی، مگر ان میں شامل ہونے والے شائع ہونے والے ایک حرف پوری دیانتداری سے لکھا گیا ہوتا تھا۔ ان اخبارات کی خبروں پر آنکھیں بند کر کے یقین کیا جا سکتا تھا۔ اخبارات اس وقت مشن تھے، ابھی انڈسٹری نہیں بنے تھے۔ حکومتی ایوانوں میں ایڈیٹر کی دھاک بیٹھی ہوتی تھی۔ صاحبان اقتدار ان کی بلیک میلنگ سے نہیں بلکہ ان کے کردار کی عظمت سے خائف رہتے تھے۔ ان دنوں جرائم کی شرح بے حد کم تھی۔ اخبارات کبھی جرائم کو فرنٹ پیج کوریج نہیں دیتے تھے۔ خبروں اور مضامین میں خواتین کی عزت و حرمت کا خصوصی طور پر خیال رکھا جاتا تھا۔ ہر اخبار میں ایک فقاہی کالم ضرور ہوتا تھا جو کوئی بڑا ادیب اور صحافی لکھتا تھا۔ جواب مضمون ٹائپ کالم آج کے دور کی پیداوار ہیں۔ وزیر آباد میں حاجی اخباراں والا کے پاس تمام اخبارات کی ایجنسی تھی۔ حاجی صاحب خود اور ان کے بچے سائیکل پر اخبارات تقسیم کرتے۔ انہوں نے سائیکل کے ساتھ گھنٹی کی بجائے بھونپو لگوائے ہوتے تھے۔ صبح جب باؤں کی آواز سنائی دیتی تو پتہ چلتا کہ اخبار آ گیا ہے۔ سادہ سی زندگی گزارنے والے وزیر آباد کے شہریوں کے لیے اطلاع عام کا ذریعہ بہت سادہ تھا۔ اگر شہر میں کوئی نئی دکان کھلتی، کوئی فوت ہو جاتا، کسی جلسے یا جلوس کا اعلان کرنا ہوتا، یا مہاجرین کے قافلے میں سے کسی کی گمشدگی کی یا بازیابی کی اطلاع دینا ہوتی، یا کسی کا کوئی بچہ گم ہو جاتا تو اعلان کے لیے دو افراد کی خدمات حاصل کی جاتی۔ یہ دونوں افراد شہر کے نمایاں مقامات پر کچھ دیر کے لیے پڑاؤ ڈالتے۔ ان میں سے ایک گھنٹی یا ڈھول بجا کر مجمع اکٹھا کرتا اور دوسرا اپنی پاٹدار آواز میں اعلان کرتا، اور پھر یہ میڈیا پر نت پرنٹ اگلے چوک کا رخ کرتے۔ اکثر اوقات ایک ہی شخص یہ دونوں کام کرتا۔
اس قسم کے اعلانات عموماً میاں للی کیا کرتے تھے، جو شہر کی ایک مشہور شخصیت تھے۔ چند سال بیشتر انہوں نے مجھ سے گلہ کیا کہ میں نے اپنے کالم میں ان کا نام میاں منظور الحق لکھنے کی بجائے میاں للی کیوں لکھا۔ ان کا یہ گلہ بیجا تھا، کیونکہ اگر میں منظور الحق لکھتا تو پورے شہر میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں۔ عوام کا دیا نام رجسٹر پیدائش میں لکھے ہوئے نام سے زیادہ مقبول ہوتا ہے۔ اس زمانے میں نئی اور پرانی فلموں کی مختصر کہانیاں اور گانے 4-5 صفحے کے گھٹیا کاغذ پر شائع شدہ صورت میں بھی فروخت ہوتے تھے۔ شہر کے واحد سینما میں لگنے والی فلم کی پبلسٹی تانگے کے 3 اطراف میں اس فلم کے بورڈ لگا کر کی جاتی۔ یہ تانگے بچوں کو اسکول سے لاتے تھے اور یوں شہر بھر میں فلم کی پبلسٹی ہو جاتی تھی۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ایک شخص گھنٹی یا ڈھول بجاتا ہوا آگے چلتا اور اس کے پیچھے 3-4 مزدور فلم کے پبلسٹی بورڈ اٹھا کر چل رہے ہوتے۔ ان بورڈوں پر آج شب گو کے الفاظ اکٹھے یعنی اب شب کو کی صورت میں لکھے ہوتے ہیں۔ پریشان ہو جاتا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ وزیر آباد میں ایک پاگل گلیوں اور بازاروں میں برہنہ گھوما کرتا تھا۔ لوگ اسے توتی کہتے تھے۔ جانے چور کے گھر کے پاس ایک ہندو عورت سروپ رہتی تھی۔ تو توتی سارا دن سڑکوں پر کھجل ہونے کے بعد اس کے ٹھکانے پر پہنچ جاتا۔ وہ اس کا بہت دھیان رکھتی۔ ایم بی ہائی اسکول کے پچھواڑے سروپ رہتی تھی، اس کے ٹھکانے پر پہنچ جاتا۔ وہ اس کا بہت دھیان رکھتی۔ ایم بی ہائی اسکول کے پچھواڑے میں مجید پہلوان کا اکھاڑا تھا۔ یہاں مجید پہلوان جو فوت ہو چکے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ لنگوٹ باندھے اور بدن پر تیل ملے ورزش میں مصروف نظر آتا تھا۔ والد ماجد مولانا بہار الحق قاسمی کو میری مکروہات یعنی پتنگ بازی وغیرہ میں دلچسپی پسند نہ تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اس کی بجائے صحت مند کھیلوں میں دلچسپی رکھوں۔ چنانچہ میں نے اپنے دوستوں منور وغیرہ کے ساتھ مجید پہلوان کے اکھاڑے میں جانا شروع کر دیا۔ تیسرے دن اس صحت مند کھیل کے نتیجے میں جب میں لنگڑاتا ہوا گھر پہنچا تو والد صاحب نے آئندہ اکھاڑے میں جانے سے منع کر دیا اور فٹ بال خرید کر دیا، مگر منور مرحوم کے گھر کے ساتھ چھوٹے سے خالی پلاٹ جسے ہم کھولا کہتے تھے میں فٹ بال کیسے کھیلا جا سکتا تھا۔ چنانچہ مجبوراً ایک بار پھر مکروہات کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ جاری ہے۔